فرماندے کہ جویں رب دی کل مخلوق اندر انسان دا شان زیادہ ہے جتی دور نایابن دنیا تے مرجان دا شان زیادہ ہے. کل مذہب دین بیان کنو اسلام دا شان زیادہ ہے کتیاں غیور کتاباں کل ہوون قرآن دا شان زیادہ ہے اور جے منہ قرآن تو موڑیا نہیں اون تے رحمت شام سویل تھی سی بھاوے جتنی سوچ وسیع ہوئے سادی سوچ کنو بھی ڈھیر تھی سی ایکو مالک ای محفوظ کیتے نہ زبردی جاتے دیر تھی سی جڑا غیور قرآن دی عزت کرے ان دی بخشش دی نہ دیر تھی سی. سامعین محترم محفل دا آغاز الحمدللہ تھی چکا ہے. برائے مہربانی جتنے بھی لوگ باہر پھرتے پہن برائے مہربانی وضو کر کے پنڈال دے اندر تشریف کے نہ ہو اور سائیں عرشاں تے ہن نوری ستارے دے وچ جداں فرشاں تے اے بے نظارے بنے. الحمدللہ نقیب محفل لاہور کی تشریف گنا ہے وہ تو کو خوش کرے سن. میں ای واسطے سرکی پڑھدا پیا کہ شاید او تو کو اردو وچ کو سناون تا میں سرکی زبان نال محبت رکھدا ای واسطے میں سرکی وچ پڑھدا پیا. او آسن الحمدللہ تو کو اردو وچ سنائے سن جڑا کو سنائے سن تا توجہ چاہساں اگر تو سرکی دی سمجھ آدی پہ ہاتھ چاہ کے آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ جدا تھا سکے شجر بول پے اوے میرے مدنی دے ایک اشارے ہوتے بو جال دی مٹھی اندر پتھر بول پے. میرے مدنی دے ایک اشارے ہوتے بو جال دی مٹھی اندر پتھر بول پے اور کیڑے کیڑے دساں معجزے سرکار دے سائیں سڑیاں گٹیاں رہاون شجر تھی کیڑے کیڑے دساں معجزے سرکار دے سائیں سڑیاں گٹیاں رہاون شجر تھی ونجن کرن اشارہ پہاڑے کو سونا اور کالے پتھر تھی ونجن آون دشمن قتل دی جو سازش بنا سائیں دے سامنے آ کے بے اثر تھی ونجن اے عمر چاہیں جراری بھی ہتھیار سٹ سائیں دے سامنے آ کے بے اثر تھی ونجن. عمر چاہیں جراری بھی ہتھیار سٹ سائیں دے سامنے آ کے بے اثر تھی ونجن اور اوتا محبوب ہے ایندے نوکاری تھا مٹی وٹو جنت وچ ایندے بیٹھے اوتا محبوب ہے اوندے نوکاری تھا مٹی وٹو جنت وچ ایندے بیٹھے. اے 12 سالاں دے بڈھے بیڑے نعرہ اللہ دا مار کے تریں دے بیٹھے 12 سالاں دے بڈھے بیڑے نعرہ اللہ دا مار کے تریں دے بیٹھن اور پیتی جائیں بھی میں سائیں دے میں خانے دی پیتی جائیں بھی میں سائیں دے میں خانے دی نال عشق دے دھرتی رنگیں دے بیٹھن اے مست تھی کے کپڑے کو وٹ دے کے رہی مسجد دلی دی سدھی کریں دے بیٹھن مست تھی کے کپڑے کو وٹ دے کے رہی مسجد دلی دی سدھی کریں دے بیٹھن اور 14ویں صدی دے وچ وی سواگی جہیں نال اشارے تے کلمہ پڑھیں دے بیٹھن اوے وقت پوے وقت دے وچ جے ضرورت پوے تا تخت بلکیس دا چا گندے ہیں اوے بوٹی بھنن دے کیتے رب دے سورج کو ملتان چلہا گندے ہیں بوٹی بھنن دے کیتے رب دے سورج کو ملتان چلہا گندے ہیں. الحمدللہ ہن میں تلاوت کلام پاک واسطے دعوت دے ساں جناب حافظ اسد محمود صاحب کو کہ او آمن تلاوت کلام پاک فرمانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ اسد صاحب جو تلاوت کلام پاک سے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تو سامعین محترم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام میرا ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام میرا ٹھیک ہوتا ہے۔ درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے۔ درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا جناب سلیمان صاحب کو، چند منٹ کی حاضری کے لیے وہ آئیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب سلیمان صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں بس اسی بات سے گھر میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجو میں بھی سینہ سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی،
کب کا خوف نہ رکھنا اے دل، کب کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، تو قیامت پہ اور قیامت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہوگی۔ کہیں آسین کہیں تاہا کہیں وشم سایہ، کہیں آسین کہیں تاہا کہیں وشم سایہ، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ این سے سلیمان صاحب جو کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر گلہ عقیدت پیش کرنے پہن عرض کیتے بے جان پتاریا دودھ ہومن سرکار دے حق وچ بولے ہیں۔ الحمدللہ اسا انسانی سے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی خدمت اور انہاں دی محبت بے جان پتھر بھی کلمہ پڑھ دیا اور پتھروں نے گوائیاں بھی دیتیاں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتوں گزرے نہ جس پہاڑ دے نال گزرے نہ وہ پڑھدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو الحمدللہ اسا انسان ہی تھے، اگر سمجھ آوے کہیں بات دیتا آپ چاہ کے آگے سو سبحان اللہ کہ بے جان پتھر یا دودھ ہوئن سرکار تے حق چ بولے ہیں، چل ٹوٹے تھے اسمان ہوتے سجراز انوکھے کھولے ہیں، اے نہیں مکتا پیالہ کھیر والا محبوب جدا لب چولے ہیں، فرمان تے عاشق ہرنی تھی محبوب اتوں بک گولے ہیں، فرمان تے عاشق ہرنی تھی محبوب اتوں بک گولے ہیں۔ سامعین محترم میں گزارش کرے سا تمام دوستان دی خدمت کہ جڑے دوست آس پاس کھڑے مہربانی کر کے بہ ونجن اور وچ جڑا رے رستہ ہے اے چھوٹے سے مہربانی کر کے، اور جو دوست جتے جتے آواز سن دے پین کھڑے مہربانی کر کے تشریف رکھو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری محفل ہے، ان دے اندر پیار تے محبت دا اظہار گن کے آؤ اور پیار تے محبت نال باؤ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا کو سلامت رکھے۔ میں دعوت دے سا جناب غلام مرتضیٰ صاحب کو وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر گلائے عقیدت پیش کرے گئے۔ جناب غلام مرتضیٰ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب دوست میرے ساتھ مل کے پڑھیے کیونکہ خدا خود فرماتا ہے نبی پاک تے پڑھو درود سارے رب وچ قرآن فرما دیتا، نبی پاک تے پڑھو درود سارے رب وچ قرآن فرما دیتا۔ رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز نے پا دیتا۔ اینو پڑھن ماشاءاللہ اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور
ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، ایسی رونق فضا آج کی رات ہے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اے انسی غلام مرتضی صاحب جڑا کہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر گلایا کہ جد پیش کرے نے پہن ہن انتظار دی گھڑیاں ختم تھیاں، میں جناب مشکورہ جناب ابو بکر تبسم صاحب دا جڑا کہ لاہور تشریف گنن، میں انہاں دے میں ایک حوالے کرن تو پہلے دو چار شعر پیش کرے سا کہ اوصاف محمد عربی دے چند حرف دے وچ نہیں ڈال سکدے، اگر فریقری سمجھ آنی چاہیے تو یہ ہاتھ چاہ کے اگرے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تو کو سلامت رکھے کہ اوصاف محمد عربی دے چند حرف دے وچ نہیں ڈال سکدے، اوصاف محمد عربی دے چند حرف دے وچ نہیں ڈال سکدے، کائنات دے در نایابی دی نالین دے نال نہیں رل سکدے، اے لکھ یوسف ہومن پاریندی ایک مشک دی چاپ نہیں جل سکدے، جڑا راتوں رات دے وچ آقا اوتھو ون سکدے ایتھا آ سکدے، جڑا راتوں رات دے وچ آقا اوتھو ون سکدے ایتھا آ سکدے، اور کہیں جادی جے جئی عظمت ہے رتبہ فوق مدینے دا، سچ جمل جہان دے ذوق سبے رکھ دل وچ شوق مدینے دا، اوے تے کو تاج سکندری بھولوے سن پا گل وچ توق مدینے دا، اوے کئی شہدا غیور شوق نہ کر سکو ایک شوق مدینے دا، اور میں کو شوق ہے شوق مدینے دا، ای شوق کمال وچ مر پواں۔ ماشاءاللہ تھوڑی چپ تو صدقے ونجا بندہ، آخری شعر پیش کر کے میں دعوت سٹیج جیسا جناب ابو بکر صاحب تبسم صاحب جڑا کہ لاہور تو تشریف گنن تا کہ کہیں جا دیجئے جی عظمت ہے رتبہ فوق مدینے دا، سچ جمل جہان دے ذوق سبے رکھ دل وچ شوق مدینے دا، اے تے کو تاج سکندری بھولوے سن پا گل وچ توق مدینے دا، کہیں شہدا غیور شوق نہ کر سکو ایک شوق مدینے دا، اور ساکو شوق ہے شوق مدینے دا، ای شوق کمال وچ مر پواں، سائیں دی بھال بنا جے کہیں دی میں کراں بھال تا بھال وچ مر پواں، اے سائیں دی بھال بنا جے کہیں دی میں کراں بھال تا بھال وچ مر پواں، جدا غیور آخری سا ہوون جمعہ در سال وچ مر پواں، جدا غیور آخری سا ہوون جمعہ در سال وچ مر پواں۔ ہن جناب محترم شہنشاہ خطابت فخر پنجاب جناب ابو بکر تبسم صاحب آف لاہور انہوں نے حوالے سٹیج کرنے تو پہلے تھوڑا امتحان کی انسان آ رہا ہے تکبیر، لاہور کی تشریف گرن ہاتھ چاہ کے نعرہ دا جواب دو جتنا تو کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، جناب ابو بکر صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدک یا من ترنمت بثنائہ انادل القیالی وتغنت بتحلیلہ ورق اللسان ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر نہایتی واجب المرتبت واجب الاحتشام سامعین حاضرین سٹیج کے زینت بننے والے علماء و ثناخان و قرہ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثم آپ کے اس علاقہ میں شرف حاصل ہو رہا ہے اور آواز پڑ رہی ہے کہ یہ دعا کرتا ہوں خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا سننا سنانا اور جن احباب نے اس محفل کا انتظام تبارک و تعالی کی ہر عاشق مدینہ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور آپ حضرات اور خصوصاً میرے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمائے۔ سامعین محتشم، اپنی گفتگو بغیر کسی تمہید کے ماشاءاللہ حضرات بڑے ذوق والے ہیں، شوق والے ہیں، محبت والے ہیں، تبھی تو ایسی عظیم الشان محفل کو سجایا ہے اور محمد ابو بکر کی ایک اور تاریکی شام کو آپ نے میلاد مصطفیٰ کا رنگ دے دیا ہے۔ سامعین، اپنی گفتگو کا آغاز حدیث مبارکہ سے، پھر انشاءاللہ تعالی جیسے آپ کا ذوق ہوگا آپ کے ذوق کے ساتھ ہی چلوں گا اور ثناخان مصطفیٰ کو وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا رہوں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا محبوب، شب اسرا کا دھولا، مکی مدنی آقا، معراج کی شب جب اقصی سے ہوتے ہوئے
عرش معلا، پھر عرش معلا سے بھی آگے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی رفعتوں تک پہنچ گئے. جب وہاں سے اب یہ پیارا کملی والا حسنین کا بابا، آمنہ کا لال، میرے صدیق کا یار جب واپسی آنے لگا، چوتھے آسمان پر ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی. خالق کائنات کے پیارے محبوب نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ جو سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا فرض ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے مالک قدوس کے پیارے آقا، یہ جو سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اس کا کام یہ ہے، اس کا فرض یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جتنے بھی خالق کائنات کی جانب سے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، ہر قطرے کا، ہر پانی کے قطرے کا علم اس کے پاس موجود ہے. ہر قطرے کا علم، شمار، گنتی اس فرشتے کے پاس موجود ہے. آقا نے فرمایا جبریل اور بھی کوئی کام؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جتنے بھی زمین پر درختوں کے پتے ہیں ہر پتے کا علم اس کے پاس موجود ہے. جتنے بھی زمین کے ذرات ہیں ہر ذرے کا علم بھی اس کے پاس موجود ہے. تو آمنہ کے لال نے، کالی کملی والے محبوب نے، حسنین کے نانا نے، زہرا کے بابا نے اس فرشتے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرشتے، یہ بتلا کوئی ایسا بھی اس کائنات میں، اس روح زمین پر، اس کائنات میں کوئی ایسا بھی کام ہے جو تو نہیں کر سکتا؟ تو اس فرشتے نے جواب عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، فدا کا میں آپ پر قربان، میں زمین پر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں ہر ذرے کا علم میرے پاس موجود ہے. درختوں کے پتوں کا علم میرے پاس موجود ہے. زمین کے ذرات کا علم میرے پاس موجود ہے. لیکن کملی والے آقا، جب آپ پر آپ کا کوئی امتی محبت بھرے انداز میں درود و سلام پڑھتا ہے تو رحمت رب کائنات کی جانب سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا. رب کائنات کی جانب سے جو رحمتوں کا، جو برکتوں کا، جو فضیلتوں کا نزول ہوتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا. بس حدیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہے. اب میں دیکھتا ہوں جو ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو، ان فضیلتوں کو اور ان رفعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں وہ درود و سلام پڑھ لیں. باقی ہم حضرات خاموش رہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے ثناءخوان مصطفیٰ کو بھی پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت ہی عظیم الشان محفل یہ جن بھائیوں نے سجائی ہے ان کے سینے بھی اور آپ حضرات کے سینے بھی انشاءاللہ تعالی میرے مالک نے چاہا تو مدینہ ضرور بنیں گے. بابا دے بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم. جن کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، باقی خاموش رہ جائیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. سامعین، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو، آپ حضرات میری طرف مخاطب ہیں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ حضرات میری طرف دیکھ رہے ہیں. بس انشاءاللہ تعالی میں جملہ دیتا جاؤں گا، آپ حضرات سنتے جانا. میں جملے دیتا جاؤں گا، سناتا جاؤں گا، آپ حضرات سمجھتے جائیے گا. بس اگر اتنے مسلمانوں نے اس محفل کا انعقاد کر دیا ہے تو آپ حضرات کا بھی حق بنتا ہے کم از کم زبان سے کچھ نہ کچھ بول دیجئے گا. جملہ دے رہا ہوں، وہ جملہ یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ زبان منہ میں رکھنے کے قابل ہی نہیں جو پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے.
مسلمان کیا کرے گا اس زبان کو؟ آج پیارے مصطفیٰ کی ثنا خوانی ہو رہی ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان خاموش رہے، انشاءاللہ تعالی آج ہر زبان کا تالا کھلے گا اور اس کی زبان سے یہی نکلے گا، کیا نکلے گا؟ بابا جو بلند ذرا ہاتھوں کو بلند کر دیں، کیا نکلے گا؟ ایک شعر اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ ہمارے مسلک کے عظیم ترجمان حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ جناب والا، میں آپ کی اپنی نوکری کا آغاز کر چکا ہوں، آپ حضرات دیکھنا چاہتا ہوں کس ذوق کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ میرے ان جملوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے۔ بس یہی شعر پیش کرنے کے بعد اگلے ثنا خوان کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ اب میں یہ مصرع بھول بھی نہیں رہا، یہ مصرع پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن دوسرا مصرع اس لیے نہیں پڑھ رہا، نہ جانے آپ اس کی قدر کریں یا نہ کریں، نہ جانے اس کے مطابق آپ کی داد ہو یا نہ ہو، نہ جانے آپ اس مصرع کو سکون کے ساتھ سما جائیں گے یا زبان سے سبحان اللہ کہیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سامعین محتشم انشاءاللہ تعالی اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنی اسی گفتگو کو اور اسی اعلیٰ حضرت کے محبت نامے کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا اور آپ کے قلوب میں یہ میں ڈالوں گا، آپ کے دامن میں ڈالوں گا۔ تو آئیے، میرے پاس جو انتظامیہ کی طرف سے حکم نامہ ملا ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں ان ثنا خوانوں کو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں، اور میں الحمدللہ ان نقبا میں سے بھی نہیں ہوں کہ جو کچھ آتا ہو اس مائک میں سنایا جائے پھر ہی اگلے ثنا خوان کو دعوت دی جائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی طبیعتوں کے مطابق بولوں گا، جو کچھ آپ سماعت فرمانا چاہیں گے میں وہی عرض کرتا جاؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم عامر منظور صاحب وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جو بھی میرا ثنا خوان مصطفیٰ بھائی یہاں پر تشریف لائے گا اسے التماس کروں گا کہ کم از کم وہ وقت کی قلت کو جو بھی انتظامیہ کی طرف سے حکم نامہ ملا ہے اس ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری لگوائیں۔ ملتمس ہوں جناب محترم عامر منظور صاحب، آپ حضرات محبت سے بیٹھے ہیں، الفت سے بیٹھے ہیں، پیار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا ایک نعرہ بلند کر دیجئے تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے آپ حضرات کتنے ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنے شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی ذوق کو قائم و دائم رکھے اور آپ کے جتنے بھی نیک تمنائیں، نیک خواہشیں آج اس پیالہ مصطفیٰ میں لے کے آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ثنا خوان مصطفیٰ عامر منظور صاحب وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سارے میرے ساتھ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میں خیر ورا آ گئے ہیں اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے سارے پنائیں اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر سارے فنا یہ جبریل جن کو یہ نغمے حلیمہ کے گھر میں حبیب خدا ہے بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر میں خیر ورا مقرب ہے بے شک کلیل و نجیبی اور بڑی شان والا خلیل و مسیبی مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی اور بڑی شان والا کلیم و مسیبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی اور بڑی شان والے کلیم و مسیبی کلیم و مسیبی کہا جن کو حق نے سراجا منیرا کہا جن کو حق نے سراجا منیرا میرے گھر میں نور خدا گئے ہیں کہا جن کو حق نے سراجا منیرا میرے گھر میں خیر ورا گئے ہیں
جزاکم اللہ خیر۔ محتشم یہ تھے عامر منظور صاحب جو کہ دربار مصطفی میں عقیدت کے پھول محبت کے گجرے پیش فرما رہے تھے۔ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور دل ہی دل میں سبحان اللہ کی داد دے رہے تھے۔ ماشاءاللہ مانتا ہوں دل میں داد دینا، لیکن دل کی بات زبان پر آ جائے تو محفل کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کے ذوق کی نظر ایک شعر پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ مسلمانہ ہمیشہ دل دی تختی پوچھ رکھی کر، مسلمانہ ہمیشہ دل دی تختی پوچھ رکھی کر، متا نوٹ کہیں ویلے کوئی عبارت کرنی پہ جاوی، اور ہمیشہ تقویم بستر تے باوضو ہو کے ستا کر، متا خواب وچ مدینے دی زیارت کرنی پہ جاوی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانہ ہمیشہ دل دی تختی پوچھ رکھی کر، متا نوٹ کہیں ویلے کوئی عبارت کرنی پہ جاوی، اور ہمیشہ تقویم بستر سے باوضو ہو کے ستا کر، متا خوابچ مدینے دی زیارت کرنی پہ جاوی۔ سامعین محتشم، اختصار کے پیش نظر اور انشاءاللہ تعالی میں محبت نامہ آپ حضرات کے سینوں میں منتقل کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً۔ ابھی انتظامیہ کی جانب سے حکم ہے کہ محفل پاک تھوڑا سا لیٹ، تو اس لیے ثنا خوان مصطفیٰ کو جلد از جلد پیش کیا جائے، پھر انشاءاللہ تعالی میں اپنی محبت کو آپ حضرات کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ اب میں درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وقت کا یا حمد باری تعالی۔ بگڑے سارے کام بڑھاوندا اللہ اے، بگڑے سارے کام بڑھاوندا اللہ اے، سارے دی گل بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے، اللہ اے، اللہ اے، اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ او بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، او بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، او بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، ستے ہوئے لکھ جگانا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے، اللہ اے، اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں،
بچ قرآن دے خود فرماتا اللہ بچ قرآن دے خود فرماتا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ 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 ساریاں دی گل بناوندا اللہ کیا چلو سبحان اللہ ہر سال مناندے او سال گرا تواڈی چنگی یا ماڑی اولاد ہووے ہر سال مناندے او سال گرا تواڈی چنگی یا ماڑی اولاد ہووے تانوں شرک دے فتوی یاد جاندے جدوں پاک محمد دا میلاد ہووے تے جڑا نبی تے علی نال بغض رکھے او دی کوئی نہ قبول نماز ہووے او دے علم وچ شک پیا کرنا جیندا آپ خدا استاد ہووے او دے علم وچ شک پیا کرنا جیندا آپ خدا استاد ہووے تے رب آکھیا میرا محبوبہ رب آکھیا میرا محبوبہ دس کہو جہا تینوں بناونا مرضی نال بنائے میں نبی سارے تینوں پوچھ پوچھ یار سجاونا تے محبوبہ کھیا ایہو جہا بنا مولا جان میری جہان دی جان ہووے بھاوے تو بولے یا میں بولا ساڈے دوواں دی اکو زبان ہووے بھاوے تو بولے یا میں بولا ساڈے دوواں دی اکو زبان ہووے ہر سینس دے تیز تیارے تو کیا چھڑو سبحان اللہ ہر سینس دے تیز تیارے تو سورج دی ٹور زیادہ اینا پندھے مشرق مغرب تئیں کر گھن باغار زیادہ پر یہ سورج پچھلے پیرے آئے جیدی تپش دا شور زیادہ من زفار نبی دی انگلی دا کائنات تو زور زیادہ من ظفر نبی دی انگلی دا کائنات تو زور زیادہ ذرا مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب سونا من مونا میں آمنا تیرا لال نے کبھی سادیا باری جان سونا من مونا میں آمنا تیرا لال
सादिया वारी जान एडी सोनी सूरत मेरे दिल विच खुबदी जावे तक के मस्ती नैना वाली होश भी उड़ता जावे होश भी उड़ता जावे तार गई हाँ ठार गई ओदी सोहनी सोहनी चाल ने कवे सादिया वारी